الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے چوتھے روزے کے حوالہ سے چند معروضات آپ کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کو اتنی فضیلت عطا فرمائی کہ اس میں ہر عمل کو رب کائنات نے اس کے اجر کو بہت زیادہ بڑھا دیا۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں اگر کوئی انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 70 نیکیاں کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی 70 گنا اجر اللہ رب العزت بڑھا دیتا ہے۔ خوش نصیب میں وہ لوگ کہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی سودا ہو، دنیا کا کوئی کاروبار ہو تو کوئی بہت زیادہ اگر کسی کو نفع دیتا ہے، اجرت دیتا ہے تو وہ 2 گنا دے گا، 3 گنا دے گا، 4 گنا دے گا۔ یہ صرف رب کی شان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جو اس کی عبادت کرتے ہیں، جو اس کی ریاضت کرتے ہیں، جو رمضان المبارک کے مہینہ میں اس کے دروازے پہ آ کر اور اس کی دہلیز پہ اور اس کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکاتے ہیں، رب کائنات 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں بلکہ 70 گنا ان کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں کوئی شخص ایک فرض ادا کرتا ہے تو رب کائنات 70 فرائض کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے، یعنی اجر کو رب کائنات نے اس ماہ مبارک میں بہت زیادہ بڑھا دیا، بہت زیادہ وسعت عطا فرما دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اس ماہ مبارک میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرواتا ہے تو رب کائنات اسے جہنم کی آگ سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس تو اتنی گنجائش نہیں کہ ہم کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروا سکیں، بعض اوقات گھر پر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا اور اچھا کھانا ہم تیار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ ثواب اس شخص کے لیے بھی ہے کہ جو صرف ایک کھجور سے کسی کو روزہ افطار کروا دیتا ہے، یا صرف پانی کے گھونٹ سے کسی کو روزہ افطار کروا دیتا ہے، یا کسی کو لسی کا ایک گھونٹ پلا دیتا ہے، یہ اجر و ثواب رب کائنات اسے بھی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر جو روزہ افطار کرنے والا ہے، رب کائنات یہ ثواب اسے بھی عطا فرماتا ہے، اور روزہ افطار کروانے والے کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں اپنے ماتحت لوگوں کو اپنے خادموں میں کے کاموں میں تخفیف کر لیا کرو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرو، اور 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اس ماہ مبارک میں تم ان کی کثرت کیا کرو۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہو، وہ تم اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کرو گے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تمہارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے، وہ ہر حال میں تمہارے لیے ضروری ہیں۔ اگر وہ ان کے حصول کے لیے تم کوشش نہیں کرو گے تو کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے۔ تو وہ 2 چیزیں جن سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے وہ کون سی ہیں؟ وہ ایک یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تم کلمہ طیبہ کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کلمہ کی کثرت کیا کرو، کثرت کے ساتھ اس کا ورد کیا کرو، اٹھتے بیٹھتے صبح شام ہر نماز کے بعد جب بھی فارغ اوقات میں بیٹھے ہوں تو اللہ کا یہ ذکر کثرت سے کیا کرو، اس لیے کہ اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور دوسرا یہ کہ استغفار کی کثرت کیا کرو، کثرت کے ساتھ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، اور 2 ایسی چیزیں کہ جن کا تمہارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے، وہ ایک یہ ہے کہ تم جنت کو طلب کیا کرو اور جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ جنت ہی مرد مومن کا جو مقصد ہے کہ کل جب یہ کائنات کا نظام ختم ہوگا، میدان محشر سجے گا
وہاں فیصلے ہوں گے کہ کون جنت میں جائے کون جہنم میں جائے۔ تو ہر ایک مرد مومن اسی لیے بندہ مومن وہ جنت کی طلب کرتا ہے، اس لیے جہنم سے پناہ مانگتا ہے، اس لیے کہ جہنم کی آگ وہ اتنی سخت ہے کہ اللہ کے نبی کے فرامین کا مفہوم ہے کہ ایک چنگاری اگر جہنم کی آگ کی اس کائنات پر گر جائے تو ساری کائنات جل کے راکھ ہو سکتی ہے۔ تو جنت کو ہمیشہ طلب کرنا چاہیے۔ جنت اگر مقدر نہیں ہے تو پھر جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ انسان کے لیے عذاب والی زندگی ہے، اس میں عذاب ہے، عذاب ہے، سزا ہی سزا ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کی ہر وقت اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ جب کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں تو پھر اس میں ہمارے مطمع نظر چند چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے بنیادی چیز یہ کہ ہم اللہ کی خوشنودی، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ عمل کرتے ہیں، اور دوسرا ہمارا مقصد یہ ہے کہ رب کائنات نیک اعمال کے دفعہ جنت ہمارا مقدر بنائے اور اس جہنم سے ہمیں اللہ رب العزت پناہ عطا فرمائے کہ جس جہنم کے ایک چنگاری جو ہے وہ کائنات کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اس کا عذاب سہنا یہ بہت مشکل بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ جنت کو طلب کرنا چاہیے اور کثرت کے ساتھ جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرنے کے وقت پانی پلا دے تو قیامت کے دن رب کائنات اسے میری حوض پر یعنی حوض کوثر پر ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو میدان محشر وہ کوئی ایک دن نہیں ہے بلکہ وہ دنیاوی 50,000 سال پہ مشتمل ایک دن ہوگا، جس میں زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، پیاس سے زبانیں انسان کی باہر آ چکی ہوں گی، انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ تو صرف روزہ دار اس وقت خوش نصیب ہوگا کہ جسے اللہ کے حبیب اپنے حوض کوثر پر اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کر پلا رہے ہوں گے، اور جو ایک گھونٹ اس کا پی لے گا پھر جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں صحیح معنوں میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کل میدان محشر میں اپنے عرش کا سایہ بھی نصیب فرمائے، اور حوض کوثر پر نبی کریم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔